السلام علیکم۔ چینل لفظ لفظ سفر کی طرف سے سبھی چاہنے والوں کو آداب۔ ہماری یہ خواہش رہی ہے کہ ہم آپ کو بہترین مواد فراہم کر سکیں، تو آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنے اس سفر کو مزید دلکش اور آراستہ کر سکیں، اور اپنی خواہش کا اظہار بھی ضرور کیجیے کہ اگر آپ کو کوئی ناول پسند ہے تاکہ ہم اس کو آپ کے پیش خدمت کر سکیں، اور ہمارے اس سفر میں قدم قدم ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم اپنے اس سفر کو بآسانی طے کر سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اتنی بہت سی چاہتوں کا شکریہ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اپنے ناول خدا اور محبت کی تیسری قسط کی طرف۔ محبت، نیلا موسم۔ ہمارا گھرانہ شہر کے انتہائی متمول اور بااثر گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بابا بطور کمشنر ریٹائر ہونے کے بعد دادا کی وسیع و عریض زمینوں کے انتظامات سنبھالتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کبھی پکے زمیندار نہ بن سکے، اور ان کے اندر چھپا ایک سخت بیوروکریٹ ان کی شخصیت پر ہمیشہ سے نمایاں اور حاوی رہا تھا۔ امی خود ایک بہت بڑے زمیندار کی بیٹی تھیں، اور ان کے اندر پڑھی لکھی جاگیردارانیوں کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ انگلش ادب میں ماسٹرز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ ہم 3 بھائی اور ایک بہن سمیت یہ خوشحال گھرانہ زندگی کی مخصوص ڈگر پر رواں دواں تھا۔ بابا کے رابطے ملک کے انتہائی اہم سیاست دانوں سے ہمہ وقت رہتے تھے، اور ہمارے ڈرائنگ روم میں ہر شام بابا کی بیٹھک ملک کے موجودہ حکمران طبقے کے وزیروں سے رہتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہمیشہ اس بات پر حیرت رہی تھی کہ ملک میں حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن بابا کی بیٹھک میں وہی چند مخصوص چہرے روپ بدل بدل کر موجود رہتے تھے۔ شاید بابا کی دوستی ہی ایسے سیاست دانوں سے تھی جو ہر حال میں اقتدار کے پالنے میں جھولتے رہتے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سجاد اور بیٹی مدیحہ کی شادی بھی انہی حکمران خاندانوں میں کروا دی تھی۔ میری بہن مدیحہ سندھ کے ایک بہت با اثر خاندان میں بیاہی گئی تھی، جو کہلاتے تو سندھ کے تھے، لیکن ان کی نئی نسل نے پاکستان کو صرف دارالحکومت سے زیادہ کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ مدیحہ بھی اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھی۔ سجاد بھائی کی شادی بھی پنجاب کے امراء خاندان کی بیٹی سے ہو چکی تھی، اور میری بھابھی ابرینا کو ہر وقت اس بات کی فکر کھائے جاتی تھی کہ کہیں کسی بھی موقع پر ان کا اونچا خاندان ہمارے خاندان سے نیچا ثابت نہ ہو جائے۔ ویسے ان کی اور سجاد بھائی کی خوب جمتی تھی، کیونکہ سجاد بھائی کو اپنے بزنس اور بیرون ملک دوروں سے ہی فرصت نہیں تھی، لہٰذا بھابھی اور امی خود ہی گھر کی پارٹیز اور تقریبات وغیرہ کے اہتمام میں جٹی رہتی تھیں۔ اب رہ گئے میں یعنی حماد امجد صاحب، اور مجھ سے چھوٹا اور گھر بھر کا لاڈلا عباد، تو ہم دونوں ہی گھر کو ان ہنگاموں اور شور شرابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے حال ہی میں ماسٹرز کیا تھا، اور اب عباد بھی گریجویشن کے بعد فارغ ہو چکا تھا۔ مجھے شروع ہی سے زندگی کو باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت گزارنے کی عادت نہ تھی، اس لیے بابا کے لاکھ کہنے کے باوجود میں ان کے کاروبار میں اب تک ان کا ہاتھ بٹانے میں اپنا دھیان نہیں لگا پایا تھا، اور اس بات پر بابا آج کل مجھ سے کچھ ناراض بھی رہتے تھے۔ دوسری جانب عباد تھا، جو پاکستان میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی باہر جا کر رہنے کا جنون تھا، لیکن بابا سے کوئی حتمی بات کرنے سے اس کی بھی جان جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں آئے روز کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر پارٹی دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ہم امیروں کے پاس خوشی منانے کے بہانے اس قدر کم کیوں ہیں؟ شاید
کہیں پڑھی ہوئی یہ بات سچ ہی تھی کہ امیروں کا یہ خیال کہ غریب زیادہ خوش رہتے ہیں اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ غریبوں کا یہ گمان کہ امیر ان سے زیادہ خوش ہیں۔ آج آج بھی ہمارے گھر میں ایک پارٹی تھی۔ بہانہ بہانہ یہ تھا کہ سجاد بھائی کے اکلوتے بیٹے نے آج پہلا سپارہ ختم کر لیا تھا۔ ہم امیر گھرانوں میں دوسروں کے دیکھا دیکھی آج کل بچوں کو باقاعدہ کسی مولوی سے شام کو سپارہ پڑھوانے کا فیشن بھی زوروں پر تھا، یا پھر شاید اس کے پیچھے بابا کے بچپن کی سخت تربیت اور دادا کی مخصوص پرورش کا بھی ہاتھ تھا۔ انہوں نے سجاد بھائی کو باقاعدہ حکم دے کر ان کے بیٹے سنی کے لیے کسی مولوی کا انتظام کرنے کا کہا تھا، جو بچے کو شام کو آ کر قرآن کا سبق دے جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مہینے کے بیشتر دن بیچارے مولوی صاحب کو بنگلے کے گیٹ سے ہی بنا سبق دیے واپس پلٹنا پڑتا تھا، کیونکہ زیادہ تر گھر میں کسی نہ کسی پارٹی یا تقریب کا ہنگامہ ہی لگا رہتا تھا۔ اب ایسی ماڈرن پارٹیز میں بھلا ایک سیدھے سادھے مولانا ٹائپ مولوی اور اس کی پرانی سی سائیکل کا بھلا کیا جوڑ؟ خود بھابھی کو بھی مولوی صاحب کا یہ ٹنٹنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن بابا کے روب کے آگے بھلا کسی کی کب چلتی، لہٰذا بادل نخواستہ اس رسم کو بھی نبھایا جا رہا تھا۔ جانے ہم امیر ایسی چیزوں سے اتنی دور اور غریب ان رسومات سے اتنے قریب کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مذہب کو بھی ایک رسم کی طرح نبھاتے ہیں اور غریب رسم کو بھی کسی مذہبی فریضے کی طرح نپٹاتے ہیں۔ خود میری بھی سنی کے مولوی صاحب سے آتے جاتے ایک آدھ بار رسمی الیک سلیک بس راستے میں، یا پھر گھر کے مخصوص لاؤنج کے حصے میں جہاں وہ سنی کو سبق دے رہے ہوتے تھے ہو چکی تھی۔ مولوی علیم الدین صاحب دبلے پتلے سے ایک سیدھے سادھے شخص تھے، جنہیں میں نے ہمیشہ سفید کپڑوں کرتا پاجامہ میں ملبوس ہی دیکھا تھا۔ چہرہ پر نور، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، چپ چاپ اور خاموش سے وزاداری ان کی چال ڈھال سے نمایاں تھی۔ ہمیشہ سر اور آنکھیں جھکا کر بات کرنے والے، اپنی پرانی ریلے سائیکل پر شام 4 بجے نہایت پابندی سے آن موجود ہوتے، اور نوکر جہاں انہیں بٹھا دیتا وہیں چپ چاپ خاموش بیٹھے رہتے اور سنی کے نیچے آنے کا انتظار کرتے۔ مجھے اس بات پر بھی ہمیشہ حیرت رہی کہ سنی جیسا شرارتی بچہ ان کے قابو میں کیسے آ گیا تھا، کیونکہ باقی ٹیوٹرز کی جو درگت وہ بناتا تھا اس کا مظاہرہ میں کئی بار دیکھ چکا تھا، لیکن خلاف توقع مولوی صاحب کے سامنے وہ بڑا مؤدب بنا بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے ایک آدھ بار آتے جاتے سنی کو مولوی صاحب کی نظر بچا کر اکسانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا تھا، اور شاید یہ سنی کی ہی فرمائش تھی کہ آج کی پارٹی جو خود ہی کے پہلا پارہ ختم کرنے کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے، اس میں اس کے استاد یعنی مولوی صاحب کی شرکت لازمی تھی، ورنہ اس نے گھر بھر کو دھمکی دی تھی کہ وہ خود بھی پارٹی میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اپنی ماما کے پسند کے کپڑے پہنے گا۔ امی اور بھابھی سنی کی اس فرمائش پر کافی جذبس ہوئی تھیں۔ بھلا اس ماڈرن پارٹیز میں جہاں شہر بھر کی بیگمات اپنے پالتو نما شوہروں کے ساتھ زرق برق لباسوں، نئے ڈیزائن کی جیولری سے لدی پھندی لمبی لمبی کاروں اور عالیشان گاڑیوں میں تشریف لائیں گی، ایک لمبی سی سفید داڑھی والے اس غریب سے بزرگ کی جگہ کہاں بنتی تھی؟ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند۔ لیکن سنی کی ضد کے آگے آج تک کسی کی چلی ہے جو اس دن چل پاتی؟ آخرکار گھر کی خواتین کو ہی ہار ماننا پڑی، لیکن اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ گھر کے خاص نوکروں نے کل ہی مولوی صاحب کو اس تقریب کی وجہ سے آج کوٹھی آنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا ان کے آنے کا کوئی امکان بھی نہ تھا۔ سنی کے آنسو پھر سے ٹپکنے لگ گئے۔
آخر بابا کے خاص ڈرائیور شاکر سے پتہ چلا کہ اسے مولوی صاحب کے گھر کا پتہ معلوم ہے، کیونکہ پہلے وہ بھی شہر کے اسی پرانے محلے میں رہتا تھا جہاں مولوی علیم الدین اب تک رہائش پذیر تھے۔ طے یہ پایا کہ شاکر جا کر مولوی صاحب اور ان کی فیملی کو بھی باقاعدہ تقریب میں آنے کی دعوت دے آئے۔ سنی کو شاید شاکر پر زیادہ اعتماد نہیں تھا، لہٰذا وہ خود بھی شاکر کی گاڑی میں سوار ہو کر مولوی صاحب کو لینے چلا گیا، کیونکہ اب تک تقریب کا وقت تو سمجھو ہو ہی چکا تھا۔ مولوی صاحب کے انتظار میں دیر بھی ہو چکی تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑا سستی سے سامنے رکھے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا جب چھوٹے عباد نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہے بگبی، کیا نیچے آنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ پارٹی شروع ہو چکی ہے۔ عباد ہمیشہ کی طرح آج بھی شام کی پارٹی کے لیے باقاعدہ سوٹ اور میچنگ بو میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر میری بے ساختہ ہنسی نکل پڑی۔ تم تو اس طرح تیار ہو کر نیچے جا رہے ہو جیسے آج ہی تمہارے رشتے کا بھی فائنل اعلان کر دیا جائے گا۔ عباد نے میری بات سن کر برا سا منہ بنایا۔ کم آن بگبی، آپ بھی نا، یو نو آئی آل I always remain well dressed۔ میں نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور تکیہ عباد کی طرف پھینکا۔ خوب جانتا ہوں میں تمہاری اس خوش لباسی کو۔ ضرور کسی نئی محبت کے استقبال کے لیے یوں بنٹھن کے ہال میں جا رہے ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سارے شہر کی لڑکیاں کیا آشوب چشم کی بیماری سے دوچار ہیں، ورنہ بھلا کوئی تمہاری جانب دیکھتی ہی کیوں؟ عباد ہنسا۔ گھر کی مرغی دال برابر، آپ سب گھر والے بھلا میری قدر کیا جانیں۔ بہرحال اب آپ بھی دیر نہ کریں، کمشنر صاحب کا حکم ہے کہ سب لوگ نیچے موجود ہونے چاہیے۔ میں اور عباد تنہائی میں بابا کو کمشنر صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ میں جھنجھلا سا گیا۔ اف، کیا مصیبت ہے یار! ایک بچے کی معصوم سی رسم کشائی کو اس قدر دکھاوا اور بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں بچے روزانہ پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، لیکن کہیں بھی یوں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، اور پھر ایسے موقع پر اس طرح کی پارٹی! میں تو فیڈ اپ ہو گیا ہوں۔ اب بات سمجھانے کے انداز میں بولا، کم آن بگبی، بی اے اسپورٹ۔ میں جانتا ہوں یہ دکھاوا ہے، لیکن کسی اور کی نہیں تو صرف سنی کی خوشی کے لیے ہی آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں وہ آپ سے کس قدر اٹیچ ہے۔ عباد دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں سنی کی خوشی کے لیے پارٹی میں ضرور شرکت کروں گا، چاہے اوپری دل سے ہی صحیح۔ شاید ہماری زندگی کے 90% فیصلوں میں ایسے ہی کسی لاڈلے کا بھرم رکھنا بنیادی شرط ہوتی ہے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔